فاطمیہ کے دن ہوتے ہیں، بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، ہم رو لیتے ہیں، کچھ فضائل سن لیتے ہیں، فرش ادا پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ تصور کہ آئیں گے فرش ادا پہ ثواب بھی مل جائے گا۔ یقینی طور پر انشاءاللہ اگر حق باتیں بیان ہوں گی تو ثواب بھی حتماً ملے گا، لیکن یہ سب مقصد نہیں ہے، یہ کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ نہ ہمارا خوش ہو لینا، نہ ہمارا رو لینا، نہ رو کے ثواب لے لینا، نہ فرش ادا پہ بیٹھ کے ثواب لے لینا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک جملہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ رونا ہی مال مجلس ہے، رونا ہی مال مجلس ہے۔ آپ بھی سنتے ہیں، اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ پریشان ہونے لگیں گے، لیکن پریشان نہیں ہو، رونا اس وقت مال مجلس ہو سکتا ہے جب رونے کے ذریعے سے دل نرم ہو اور نرم دل میں حق بات اتر جائے، تبھی رونا مفید ہو سکتا ہے۔ ورنہ ذاکر کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، آواز کی دھمک کو دیکھتے ہوئے، مصائب کے لہجے کو دیکھتے ہوئے اور کچھ احساساتی رونا رو کے چلے گئے تو یہ رونا مال مجلس نہیں ہوتا جو زندگی پہ اثر نہ کرے۔ رونے کا فلسفہ یہی کہ روتے وقت انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل میں قساوت نہیں ہوتی، جو قرآن سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے کہ اشد قسوۃ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہ تو پتھر جیسا دل ہو گیا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر پتھر کی صفت بیان کی کہ پتھر سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھر سے تو نہریں پھٹ نکلتی ہیں، پتھر تو اللہ کے خوف سے خشیت خدا سے لرز جاتے ہیں، لیکن کبھی پتھر دل ہوتا ہے تو نہ اللہ کی فکر کرتا ہے، نہ دین کی فکر کرتا ہے، نہ حق کی فکر کرتا ہے، مجلسوں پہ مجلسیں سنتا رہتا ہے۔ جتنی زیادہ مجلسیں سنتا گیا زندگی کے میدان میں اتنی پیچھے ہوتا چلا گیا، تو اثر کہاں ہوا بھائی؟ اثر کہاں ہوا؟ تو یہ رونا کیا بنا؟ یہ رونا مال مجلس نہیں بنا۔ رونا، اب میں ایک سخت لفظ کہنے جا رہا ہوں، اپنے اوپر نہیں لیجیے گا، رونا ممکن ہے کبھی عذاب مجلس بھی بن جائے۔ کیسے؟ اس لیے کہ تاریخ میں جو شروع میں رونے والے تھے ان پر لعنتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ سب سے پہلا رونے والا شخص کون تھا؟ جب حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور جناب زینب کی فریاد بلند ہو رہی تھی، تو راوی کہتا ہے کہ عمر سعد نے اپنا رخ موڑ لیا، جناب زینب کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو میں ادھر پیچھے کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے یہاں سے آنسو گر رہا تھا۔ تو یہ رونا اس کے عذاب کا زیادہ سبب بن جائے گا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو جناب زینب کو، امام حسین کو اتنا پہچانتے نہیں تھے، ان کا عذاب بھی ہوگا کہ اس لشکر میں آئے ہیں، لیکن ان کا عذاب عمر سعد کے عذاب جتنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زیادہ جانتا ہے، زیادہ پہچانتا ہے، اور رو بھی رہا ہے۔ 11 محرم کو پورا لشکر رو رہا تھا، تاریخ بتا رہی ہے، پورا کوفہ رو رہا تھا جناب زینب کے خطبے میں، پوری تاریخ بتا رہی ہے۔ امام سید سجاد نے خطبہ دیا، شام میں پوری مسجد میں ہنگامہ برپا ہو گیا، پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، پوری تاریخ، سب رو رہے تھے، کوفہ رو رہا تھا، شام رو رہا تھا، لشکر رو رہا تھا۔ تو کیا ان کے رونے نے انہیں فائدہ پہنچایا؟ کیا فائدہ نہیں پہنچایا؟ یہ اور بھی عذاب کا باعث بن گیا کہ تم رو رہے تھے، لیکن جناب زینب کے لیے تم نے کیوں یہ گوارا کیا کہ بی بی اسیری میں چلتی رہے اور تم روتے رہو؟ صرف حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ روتے رہے، حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 6 مہینے کے بچے کی حالت کو دیکھ کے لشکر روتا رہا، لیکن تیر نہیں روک پایا، اتنا حق کا ساتھ نہیں دے پایا۔ بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا ہے لیکن نہیں روک پائے، روک رہے تھے لیکن نہیں روک پائے۔ کوفہ روتا رہا لیکن کوئی آگے کھڑا نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ شام روتا رہا، تو اس رونے نے ان کے عذاب کو بڑھا دیا، معذرت کے ساتھ۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پریشان کروں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آئندہ کے حالات کو بہتر کر سکوں، کہ رونا اسی وقت قیمتی ہوتا ہے کہ جب وہ حق کے قبول کرنے کی صلاحیتیں اس کے بڑھ جائیں۔